اور ان سے درخواست کروں گا کہ اس کا جواب دیں۔ نصیر قمر صاحب، اس کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے عیسائی یعنی مسیحی مذہب کی طرف سے کہ اسلام نے جو قیام امن کی غرض سے کسی بھی سوسائٹی میں جس طرح سے جو کوشش کی جاتی ہے، اس سلسلے میں جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ انتہائی درست ہیں۔ اور پھر اگر ہم مسیحی مذہب کو ایک طرف رہنے بھی دیں تو آج کل کی ماڈرنسٹ کہلانے والے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے جو سزائیں دی ہیں وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ انہیومین ہیں، غیر انسانی ہیں، انتہائی درست ہیں اور انتہائی سخت ہیں۔ تو اگر ان دونوں حوالوں سے آپ اسلامی سزاؤں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ لیکن جی جہاں تک ان پادری صاحب کا تعلق ہے، وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ گویا بڑا متشدد دین ہے، اور اسلامی سزائیں مثلاً قتل عمد کی سزا یہی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی چور ہے اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی سختی، اتنا تشدد، اتنا ظلم۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو اصولی جو اس پہ بحث ہے وہ کروں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس تعلیم کو یہ عیسائی بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری تعلیم بڑی نرمی کی تعلیم ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، خود اس تعلیم پر کس حد تک یہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ان کا اپنا عمل تو اس پہ ہے نہیں، اور اعتراض کرتے ہیں اسلام سے متعلق انجیل کی تعلیم جو ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور متی باب 5 میں اس کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ مثلا یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ اب یہ تعلیم بڑے فخر سے پیش کی جاتی ہے ان پادریوں کی طرف سے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن خود ان کا اور ان کا جو عیسائیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کس حد تک اس پہ عمل ہے؟ اگر عمل ہوتا تو آج دنیا کی وہ حالت ہوتی جو ہے، اور اس تعلیم پر عمل کرنے سے کبھی دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص 1 کوس پر اپنے گھر کا سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور تجھے پکڑ لے جاتا ہے تو زبردستی پکڑتا ہے تو پکڑا جا، اور تو جب اس کا 1 کوس پہ گھر آ جائے تو رکنا نہیں بلکہ 1 کوس اور آگے جا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے اس تعلیم پر عمل کر کے امن کس کو ملا؟ وہ دوسرا شخص جس نے اس کو پکڑا تھا وہ اپنا اسباب خود اٹھا کر 1 کوس واپس لائے گا، اور یہ جس نے اٹھایا تھا یہ 1 کوس زائد اٹھا کے آگے چلا، تو دونوں کو بے امنی ملی۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جس پر یہ فخر کرتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، حالات کو نہیں دیکھتے۔ اصولی جو اصل بات یہ ہے جو فیصلہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو، جب کوئی شخص سوسائٹی کے امن کو برباد کر رہا ہو، لوگوں کی زندگی کا سکون چھین رہا ہو، انہیں ان کی جائز محنتوں سے کمائے ہوئے اموال سے محروم کر رہا ہو، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہو یا ان کے خون بہا رہا ہو، تو کیا ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے یا اسے سزا دینی چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ قرآن کریم نے اصولی تعلیم اس کے متعلق یہ دی ہے کہ اگر سزا دینے سے کسی مجرم کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اسے سزا دو، ورنہ اگر معاف کرنے سے اس کی اخلاقی حالت درست ہو سکتی ہے تو پھر اسے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ اصول یہ ہے کہ ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا، اگر اور انہ لا یحب الظالمین کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ظلم کسی صورت میں نہیں کرنا، سزا دینے میں بھی حد سے نہیں آگے بڑھنا، اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ سزا کے نتیجے میں وہ شخص بجائے اصلاح کے اور بھی بگڑ جائے گا تو محض دکھ دینے کے لیے اسے سزا نہیں دینی کیونکہ یہ ظلم ہوگا، اور اگر ذاتی طور پر
کوئی شخص سمجھتا ہے کہ معافی سے یہ گناہ پر دلیر ہوگا اور پھر بھی اسے معاف کر دے تو یہ بھی ظلم ہے. بس ہر جگہ یہ کہنا کہ سزا دو یہ بھی درست نہیں، اور یہ کہنا کہ معاف کر دو یہ بھی درست نہیں. موقع اور محل اور حالات کے مطابق اور جرم کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور اس میں بھی قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے احکامات دیے ہیں کہ حد سے نہیں آگے بڑھنا، انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے. تو ایسے جرائم جن کا اثر ایک شخص کی ذات تک محدود ہو اور اس کے معاف کرنے سے اس کی اصلاح کی امید ہو تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے جرائم جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے ان کی سزا دینا ضروری ہوتا ہے. یہ ہے اسلامی تصور، تاکہ دوسرے لوگ غافل نہ ہوں اور اس سے عبرت پکڑیں اور ایسے جرائم کی جرت نہ کریں جس سے لوگوں پہ اس کا بد اثر پڑتا ہے، معاشرے کا امن اور سکون برباد ہوتا ہے. تو گویا اسلامی سزاؤں کا یہ بات ہے کہ اسلام نہ ہر جگہ عفو کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہر مقام پر سزا دینے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ موقع اور محل کے مطابق سزا اور عفو کے احکام جاری کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر نہ تو جرائم پر دلیری پیدا ہو اور نہ عفو درگزر سے اگر کسی کی اصلاح ممکن ہو تو اس کا موقع ضائع ہو. اسلامی تعلیم جو ہے وہ کامل عدل پر اور توازن پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے، اس کی فطرت سے خوب واقف ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کی اصلاح اور معاشرتی امن کے قیام کے لیے کن کن صورتوں میں کس قسم کے احکامات یا سزاؤں کی ضرورت ہوگی. اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ چند ایک ہیں جن کے متعلق معین طور پر سزائیں مقرر کر دی ہیں، اور اگر اس پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 3 بنیادی حق ہیں انسان کے: انسان کی زندگی، انسان کی محنت سے کمائے ہوئے اموال ہیں،